فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها۔ آکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، 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 گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سر میں بہت پریشان ہوں، میں یہاں رہتا ہوں کیا نام ملتان میں، تو مجھے جو ہے کاروبار جو بھی کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے۔ میرا نام محمد جشان ہے، والد کا نام محمد طفیل ہے۔ مہربانی کرنا مجھے کوئی تھوڑا بہت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھتا رہوں۔ میرا نام راشد گلزار ہے اور دبئی سے بات کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں چکر آئیں گے اور میں گر پڑوں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کیا میرا استخارہ کر کے بتائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، میرے پر بندش وغیرہ نہیں تھی۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ میں اکاڑا سے محمد عمران بات کر رہا ہوں، والدہ محترمہ کا نام نصرت بی بی ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں جو کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، نقصان ہوتا ہے، کوئی مدنی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا، بڑی مہربانی۔ فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سب سے پہلے راشد گلزار بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، کسی قسم کے کوئی جادو، جنات، اثرات، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کا ڈر جاتا رہے، اس کے لیے آپ روحانی علاج سن لیجئے۔ یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 مرتبہ۔ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ نشان بھائی آپ نے ملتان سے ہمیں کال کی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، پریشان بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائے۔ آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ عمران بھائی، ان کی والدہ کا نام نصرت بی بی، جو کام کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یا اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور جو کام کا بھی آپ اسٹارٹ لیں نیک اور جائز کام سے قبل آپ 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل کام مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میری فرمائش یہ ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، یہ والی نعت سنا دیجیے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، وہ مدینہ جو کون ہے
کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابو بکر رضا اطاری کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر رہا ہوں، میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ باپا جان کی آواز میں یہ کلام سنا دیں۔ یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عتیق الرحمان ہے۔ میری یہ فرمائش ہے کہ پاپا کی لکھی ہوئی نعت تصور میں مدینے کی گلی ہو، وہ ذرا مجھے دوبارہ سے سنوا دیں۔ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے حب جا کا جو پرچہ دکھایا تھا، اگر اس پرچے کا کچھ خلاصہ آپ بیان فرما دیں۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زاد راہ دیے بغیر کیے، پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا، اس سے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی مدنی سوچ۔ اب اس پر ہم غور کریں، ہمیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نفلی ہوتے ہیں، اس میں مزہ بہت آتا ہے، لیکن جو فرض ہے اس میں مزہ نہیں آتا اور ہم ترک بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہی لے لیں کہ اب حکایات جو ہیں، حکایات پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اسی طرح چٹپٹی باتیں پڑھنے سننے میں لطف آتا ہے۔ فرض علوم پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، حالانکہ وہ فرض ہیں، حسب ضرورت وہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
اور वैसे जो आम हिकायात और इस तरह की बातें वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो वो फ़र्ज़ नहीं होती। ये फ़र्ज़ है लेकिन नहीं मतलब इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो ये कि फ़राइज़ को छोड़कर मुस्तहब्बात में इन्हेमाक और मशगूलियत, ये मतलब बहुत बड़ा धोखा है शैतान का, और ये इसमें उमूमन लोग मुब्तला होते हैं। तो मुस्तहब्बात बहुत अच्छे काम है, लेकिन जो मुस्तहब सुन्नत के तर्क का बाइस बनेगा तब भी अब वो मुस्तहब न रहा। चाहे जाए कि जो मुस्तहब फ़र्ज़ के तर्क का सबब बन जाए तो वो कैसे मुस्तहब रहेगा। बल्कि बारहा एक मुस्तहब पर अमल करने के लिए लोग झूठ भी बोलते हैं, दिल आज़ारियाँ भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यही जैसे कि नफली हज एक अमर मुस्तहब है, मालदार लोग करते हैं, हर साल करते हैं करने वाले। लेकिन इस नफली हज के लिए वो कितने गुनाह करते हैं इसका मुझे अंदाज़ा है, सब नहीं, मैं जनरल बात करता हूँ। बाज़ औक़ात वीज़ा रिश्वत से लेना, मुख्तलिफ कारवानों के ज़रिए तरकीबें बनती हैं इसकी। झूठा महरम बन कर जाना, महरम नहीं होता लेकिन वो महरम बन के जाता है। बग़ैर महरम के जब मुश्किलात आती है, जैसे उम्रे में बहुत झूठ चल रहा है। 40 साल से छोटी उम्र हो तो वीज़ा मिलता ही नहीं है। आजकल हमारे पाकिस्तान में वीज़ा नहीं मिलता। तो अब क्या करते हैं, वो किसी न किसी औरत जिसको उसको जानता भी नहीं होता, उसका इसको या तो शोहर बना देते, या बेटा बना देते, या सगा भाई बना देते फार्म में, और ये झूठ हराम धोखा करके ये उम्रे की तरकीब बनती है। ये कारवान वाले इस तरह ये हराम काम करते हैं। ये रमज़ानों में ये काम बहुत होता है। रमज़ान में उम्रा करना होता है ना, तो ये उम्रा नुमाइशी नहीं है तो क्या है, अल्लाह के लिए थोड़ी है। हराम काम के ज़रिए उम्रे पर जाना, महफिल नात सजाना, अगर 100% शरीयत के मुताबिक कोई करे, कलाम भी ऐन शरीयत के मुताबिक हो, कोई पाई पैसे उजरत की तरकीब ना हो, किसी का हक़ तलफ़ ना हुआ हो, हुकूक़ अम्मा तलफ़ ना हुए हों, किसी को तकलीफ़ ना हो, छोटे एक दिन के बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो, सब ने इजाज़त दे दी है। एक दिन के बच्चे ने वो साउंड की इजाज़त दी है कि नहीं, आधी रात तक चलाने की, वो जो उठकर चीखता है इसका क्या, चौंक कर आवाज़ से। बहरहाल तो किसी की कोई हक़ तलफ़ी ना की जाए, और 100% शरीयत के मुताबिक अगर ये नात शरीफ की महफिल सजाई जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब का दर्जा है, यानी कार सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। इसके लिए कितने हराम काम शैतान करवाता है। अक्सर अब मतलब ये हो गया है, इस तरह जो रोडों पे महफिलें होती है ना, इसमें इसी तरह जलसे को क़ियास कर लें, इसी पर के बाज़ इसमें भी ख़ताएँ की जाती हैं। खिताब करने वाले बुज़ुर्ग को शायद पता नहीं होता कि ये लोग जो शाम से रास्ता घेर कर ट्रैफिक का रास्ता मोड़ देते हैं, दादागिरियाँ करते हैं, शोर मचाते हैं इन पर, सब ये नहीं कि मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई ना, देखें बहुत कुछ तमाशे देखें। तो यानी कि एक मुस्तहब काम था जलसा, इसके लिए इतने गुनाह करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं। जी हाँ, ये जो जलसे वाले और ये जो महफिलें सजाते हैं ना बड़ी बड़ी, ये सैकड़ों हज़ारों लाइटें लगाते हैं, ये उमूमन बिजली की चोरी करते हैं। कुंडा जो नहीं करता मैं उसको कुछ नहीं बोलता, जो करता है वो इससे तौबा करे। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत सारे मामलात होते हैं। तो फिर ये कि हज नफली हर साल करना, फिर लोगों को जताना कि मैं हर साल हज करता हूँ, मुझ पर बड़ा करम है, 1000 गुनाह करके तो हज पर पहुँचता है, करम बोलता है यार इसको। तो ये जितने उम्रे पर हर साल पहुँचते हैं, नफली हज पर पहुँचते हैं, ये सब अपनी कसौटी करें कि अगर कोई मेरा जैसे कि पड़ोसी या मेरा अजीज़ हो जिसका रोज़गार तबाह हो गया हो, बेचारा मतलब सफ़ेद पोश भी हो, किसी के आगे हाथ ना फैला सकता हो, या कर्ज़े में डूब गया हो, नींदें उड़ गई हो, यार मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, मैं उम्रे पर जाऊँ कि ये रकम चुपचाप इसको दे दूँ। तो जो हज पर नफली जाता है या उम्रे पर जाता है, अगर वो शरीयत के मुताबिक ये सारे काम करता है तो गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार में नहीं कह रहा, माज़अल्लाह किसी को गलत फहमी ना हो जाए। मेरे ख्याल में ये जो मैंने अर्ज़ किया ये एक समझदार के लिए बहुत काफ़ी है कि हुब्बे जाह से बचता रहे, इज़्ज़त और शोहरत के लिए अमल ना किया जाए बल्कि रिज़ाए इलाही के लिए अमल किया जाए। ये अपने यहाँ भी होता है कि यार वाह भाई, और लोग कहेंगे हर महीने 3 दिन सफ़र करता है, वो रोज़ाना
5 درس دیتا ہے, 4 درس دیتا ہے, 3 درس دیتا ہے, اور پھر جب ان کے یہاں کوئی خاص تقریب ہوتی ہے, اجتماع ہوتا ہے, تو کوئی اس دن 50 درس دیتا ہے, کوئی 63 درس دیتا ہے, اور پھر مدنی چینل پر اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے 63 درس دیا. او شور مچ جاتا ہے, تحفے آتے ہوں گے, مبارکبادی. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو مرحبا, میں کسی کی نیت پر براہ راست تو حملہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اپنے دل پر غور کرے کہ ایسا کیوں کیا. اگر کوئی لفٹ نہ کرے تو دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار میری کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی, نے اتنے درس دیا, تحفہ ہی نہیں ملا. مجھ سے تو تحفے مانگتے, لیتے تحفے. میں نے اتنے درس دیے, اتنے درس دیتا ہوں, میرے 12 ماہ ہو گئے, مجھے قلم دے دو. میں وقف مدینہ ہوں, مجھے فلاں کتاب دے دو. میرے مدنی انعامات, میرے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے, سوٹ پیس دے دو. آتے ہیں میرے پاس مانگنے کے لیے. اتنے سستے بھی کی جاتے ہیں آپ لوگ یار. ایک قلم میں 12 ماہ کا سودا کر لیتے. ایک سوٹ پیس میں اتنے مدنی انعامات اور اتنا مشقت والے اعمال بیچ ڈالتے ہیں. چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, غور فرمائیں. اب کر کیا رہے ہیں؟ اس کو بول رہے ہیں, اس کو بول رہے کہ میرا یہ عمل ہے, میرا وہ عمل ہے, میں رجب کے روزے رکھتا ہوں, میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں, اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں. کسی کو بولنا مت, میں سال بھر روزے رکھتا ہوں. آپ کو بولتا ہوں, کسی کو مت بولتا. اس طرح مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو اپنے اعمال کا اظہار کرنا یہ بہت رسکی ہے, بہت رسکی ہے. ہم کو تو جب تک امام صاحب مائک پر نام لے کر دعا نہ کرے کہ فلاں نے پنکھے لگا دیے ہیں, دعا کریں اللہ قبول فرمائے, تب تک یہ ان کے پنکھے قبول نہیں ہونے. یا کارپیٹ بچھا دیے فلاں سیٹ صاحب نے, تو جب تک مائک پر امام صاحب یہ نہیں کہیں گے نا کہ فلاں سیٹ صاحب نے مسجد میں کارپیٹ بچھا دیے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کو جزائے خیر ملنی نہیں ہے جب تک امام صاحب مائک پر اس سڑے ہوئے سیٹ کا نام لے کر اعلان نہیں کریں گے. سڑا ہوا سیٹ وہ جو ریاکار ہے, جو چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو, میرا نام ہو. سڑا ہوا نہیں تو کیا ہے, جو مخلص ہوگا وہ تھوڑی تمنا کرے گا کہ میری واہ واہ ہو, میرا نام ہو جائے, میری شہرت ہو جائے, چونکہ میں نے یہ احسان کیا مسجد پر تو میرا نام لے کر دعا کیجئے. وہ سڑا ہوا نہیں تو کیا, برا لگتا تو آدھی روٹی کم کھائے, کیونکہ ہم تو آدھی روٹی کی تحریک والے ہیں. 2 روٹیاں زیادہ کھائے وہ محاورہ ہوتا ہے مطلب, لیکن میں تو یہی بولتا آدھی روٹی کم کھائے, ہمارے پیسے بچائے. اللہ ہم کو اخلاص دے. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. اگر وضو ہم کر رہے ہیں نماز کے لیے, اگر اس کے اندر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا, یہ پانی ہم نے ناک میں چڑھایا اور یہ دماغ میں چلا گیا, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے غلطی اور ایک ہے بھول جانا. یہ مسئلہ تو تقریباً سب نے ہی سنا ہوتا ہے کہ روزے میں اگر بھول سے کوئی چیز کھا لی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلا دیا, اللہ نے پلا دیا. صحیح. بھول کر چاہے جتنا بھی کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حال البتہ جیسے ہی یاد آیا منہ کے اندر جو کچھ ہے اس کو اگل دینا یہ فوراً ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن وضو کرتے ہوئے اگر روزہ یاد ہے اور اس کلی کرنے کے فعل میں غلطی ہو گئی, یعنی اس نے چلو پانی کا لیا اور اس کو اتنا زور میں سے منہ میں مارا کہ وہ حلق میں چلا گیا, روزہ یاد ہے اس کو کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا, اور یعنی خود اس کی غلطی ہوئی, تو اب اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حال بتا اگر روزہ یاد نہ ہو اور پھر وضو کر رہا ہے تو اب اس کا حکم وہی بھولے ہوئے کے طرح ہی ہے, اب روزہ اس کا نہیں جائے گا. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر روزے میں نمک کے ساتھ غرارے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمک کے ساتھ کیے جائیں یا پانی کے ساتھ کیے جائیں گے, اس صورت میں تو پانی حلق میں چلا جاتا ہے, تو یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ خاص طور پر جس کو روزے کی حالت میں غسل فرض ہو یا غسل فرض ادا کرنا ہو اس نے روزے میں, تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اب وہ گرگرہ نہیں کرے گا, بلکہ منہ کے اندر جو کلی کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کلی کرے گا. اس طرح ناک میں بھی پانی چڑھائے گا لیکن وہ مبالغہ نہیں کرے گا, اس طرح کے پانی دماغ کو چڑھ جائے. تو روزے کی حالت میں گرگرہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. شبان اختاری سردار آباد. میرا سوال یہ ہے, درد اور پتھری کے مریض اکثر روزہ نہیں رکھ سکتے, پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ایسے مریض جن کے روزہ رکھنے سے اور مزید شدت سے مرض کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے, یا ان کی مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور وہ مرض جو ہے وہ بہت طوالت پکڑ لے گا,
یا روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہو، ان کو بار بار کوئی ادویات کھانی ہے، کوئی ایسے جیسے سانس کے مریض ہیں انہیلر استعمال کرتے ہیں دیگر اور کوئی ایسے، تو اگر روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، اب یہ چیز یا اپنے تجربے سے ثابت ہوگی ہو ایسا اس نے کیا اور خود، یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق، ایسا ماہر طبیب ڈاکٹر جو فاسق بھی نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ڈاکٹر تو اس چیز کا احتیاط جو ہے نا وہ تو کھانسی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ 2-3 دن ریسٹ کر لیں، عام نارمل کھانسی ہو رہی ہے، نارمل نزلہ بخار ہے، تو لوگ اس کو بھی اپنا عذر بنا کر روزہ ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرض اس شدت کا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سخت اذیت کے اندر پڑتا ہے، اس کی مرض جو ہے وہ مرض میں طوالت آ جائے گی، دیر سے وہ ٹھیک ہوگا، یا مزید اس کو کچھ ایسی بیماریاں لگ جائیں گی، یا اس کا روزہ گزارنا ہی اس کے لیے مشکل ہے سارا دن، جو جب تک وہ یہ دوائیاں استعمال نہیں کرے گا، تو ایسوں کے لیے تو آزار ہے اور یہ عذر ان کا ہے، اور وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی بہرحال ان روزوں کی، یعنی اس کا ابھی فی الفور ان کو فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فدیہ خاص طور پر جیسے ہم عموماً لوگ کہتے ہیں کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور کسی کو پیسے دے دیے ایسے، یا فدیہ ادا کر دیا، بس یہ فدیہ کا عادت یہ مشہور ہو گیا ہے کہ بس وہ روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دے دیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ بس روزہ نہیں رکھا؟ کافی نہیں ہوگا فدیہ۔ اولاً تو فدیہ کے احکام بھی اس خاص شیخ فانی کے لیے ہیں، وہ مطلب ایک عمر کے اتنی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ اب کوئی اس پہ بظاہر ایسی امید نہیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے، تو اس کے طرف سے تو دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو بھی صحت مل گئی اور وہ بھی روزے پر اب قادر ہو گئے، تو اب ان کا پچھلا سب ختم ہے، یعنی وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل کے اندر چلا جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن روزوں کی قضا پوری کرنی ہے۔ یہی قرآن مجید میں فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے جتنے بھی رمضان کے روزے ترک ہوئے ہیں۔ تو بیمار کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اگر ایسی کنڈیشن والا مریض جس کو شریعت یہ اجازت دیتی ہو کہ اب یہ روزہ ترک کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کریں گے، ان کو رکھیں گے جب ان کو ایسی طاقت مل جاتی ہے۔ پھر قلب کو مزید نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیے نگران شورا کے مدنی پھول، اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکتوب گرامی موصول ہونے پر شاہ روم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے یہاں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے دریافت کیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی نزدیک ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں اس سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بول دیتا۔ اسے معلوم ہوا کہ دور جہالت میں بھی طرح طرح کی برائیوں کے شکار خونخوار کفار بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے۔ اب جھوٹ ہے کیا؟ خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا۔ یاد رکھیے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے، جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا مومن کے شایع نشان نہیں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو لینا حشر میں
حشر میں بدکار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا رب گناہ گار میں لائی کے کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. آج کل یہ رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں گالی نکالتے ہیں تو ان سے مطلب ہے کہ وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے, لطف آ جاتا ہے ان کی باتوں سے. ایسے جو لوگ کرتے ہیں جھوٹ بلوا کے یا کسی بڑے کو گالی دے تو لطف اندوز ہوتے ہیں, ایسوں کے بارے میں کیا وظیفہ الارشاد فرماتے ہیں, کوئی تربیت فرما رہے؟ بچوں سے گالیاں دلواتے ہیں, یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ کی پناہ, یہ عجیب و غریب گھر ہوگا جس میں بچوں سے یوں گالیاں دلوا دیتے ہوں گے, یا پھر ایسی مطلب کہ کوئی نازیبا جملہ کہلوا لیتے ہوں گے, اس کو ہم گالی کہہ دیتے ہوں گے, لیکن ہم نہیں جانتے. البتہ یہ کہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈلوائی جائے, نہ ہی انہیں گالیاں یا فحش بات کرنے